بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج 4 کلبن ذوالحج ہے اور ذوالحج کی 10 تاریخ کو امت مسلمہ اپنا مذہبی شرعی تہوار مناتی ہے جس کو قربانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو عید الاضحیٰ کے دن منایا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے، اس کے چند مسائل آغاز میں بیان کر دیں گے، اور ہم قربانی کیوں کریں، کیوں کرنی چاہیے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر چند باتیں کریں گے، اور اللہ جل مجدہ کن لوگوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بلا شبہ سورہ انعام آیت نمبر 162 کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انسان کی زندگی اللہ کے نام ہونی چاہیے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا ہر عمل اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب ایسے کر کہ سب کچھ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، سب کچھ مولا تیرے لیے۔ تو سب سے پہلی بات بندہ یہ عقیدہ بنا لے، یہ عہد کر لے، اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لے کہ میں نے زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ تو ہم کہیں گے جی پھر اپنے لیے کیا ہوگا؟ یاد رکھ لو، اگر خدا کی رضا میں جو کریں گے، اللہ نے ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ، ایک نظام ہی ایسا دیا ہے کہ انسان کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو انسان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے گھر کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی ازواج کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے والدین کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے رشتے داروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی نظام کی ایک خوبی اور خصوصیت ہے۔ تو فرمایا تو اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے کر، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں خوش کرے گا، تمہیں خوش رکھے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اگر اپنے دل میں خدا کی یاد کو بسا لے، خدا تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، یہ کس لیے؟ کہ سکون ملے۔ یہ ہم عزت کے طالب ہوتے ہیں نا، مرتبے کے طالب ہوتے ہیں، جہو منصب کے طالب ہوتے ہیں، مقام کے طالب ہوتے ہیں، تو کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ دلی طور پر سکون ملے۔ تو نتیجتاً انسان سکون چاہتا ہے۔ تو فرمایا اگر تو سکون چاہتا ہے تو سکون ملتا ہی اسی کو ہے جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے۔ ادروائز جو بھی کر لے، دولت کے انبار بھی لگ جائیں، جہو منصب مل جائے، دنیا کا سب سے بڑا عہدہ مل جائے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون خدا کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں ملے گا۔ جیسے رب کہتا ہے ویسے زندگی گزار، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تیرے لیے سکون ہوگا۔ تو یہ قربانی اللہ جل مجدہ اس کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ اس میں بنیادی طور پر ایک انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دیکھیں
قربانی کس دن رکھی؟ عید والے دن۔ عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی۔ قربانی کا کیا مطلب ہوگا؟ تکالیفات کا سامنا کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تکلیفوں سے خود کو گزارنا پڑتا ہے۔ تو قربانی ایک تکلیف کا نام ہے۔ جب مال خرچ کرتے ہیں، جب جانور پال کر اس کو ذبح کرتے ہیں تو لامحالہ طور پر ایک تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایک طرف کہا کہ خوشی ہے، دوسری طرف کہا کہ قربانی ہے، یہ دونوں مکس کر دیے۔ ایک ہی دن میں قربانی بھی ہو رہی ہے اور اسی قربانی کے پروسیس کے بدلے میں خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ جل مجدہ بتانا چاہتے ہیں بھئی خوشی ملتی ہی اس کو ہے جو اپنے آپ کو تکلیفوں سے گزارتا ہے، جو قربانیوں کا سامنا کرتا ہے، جو مصائب و آلام کے پروسیس سے گزرتا ہے، قربانی اسی کو ملتی ہے، عید اسی کو ملتی ہے، خوشی اسی کو ملتی ہے۔ تو خوشی نام ہی خود کو تکالیفات کے پروسیس سے گزارنے کا ہے۔ یہ ہر کسی پر قربانی نہیں رکھی، صرف صاحب مال پر رکھی، صرف صاحب حیثیت پر رکھی، ہر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ پیسہ خرچ کرے تو لامحالہ طور پر تکلیف تو ہوگی۔ تو اب اس کو آزمانا بھی ہے کہ یہ میری خاطر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا قربانی کی ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو جب انسان کو نیکی ملتی ہے تو ایک سکون ملتا ہے۔ نیکی کا فلسفہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ جب تو کوئی عمل کرے اور اس عمل کے بعد تیرے دل میں سکون پہنچے، تو سکون محسوس کرے تو سمجھ کے نیکی ہے۔ تو سمجھ کے نیکی کا فلسفہ ہی کیا ہے؟ دل کو سکون ملے تو نیکی ہے، نہ ملے تو وہ نیکی۔ آپ نماز پڑھ لیں، نماز نیکی ہے، فرض بھی ہے۔ اگر نماز کے بعد آپ کو دلی ایک فرحت ملے، سمجھو قبول ہو گئی، نیکی اس کے بدلے میں مل گئی۔ اور اگر باری اور بوجھل دل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے اور اس کو ادا کرنے کے بعد ایک ایسے نکلا ہے کہ جیسے ایک قرض تھا اور مجھ پہ ایک مصیبت تھی، میں نے وہ اتار دی، پھر سکون تھوڑا ہی ملتا ہے۔ نیکی کے بدلے میں تو سکون ملتا ہے، سکون نہ ملے تو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو قربانی ایک نیکی کا عمل ہے، اس کے بدلے میں انسان کو سکون ملے گا۔ کیسے؟ یہ ہے کہ ایک تو وہ خود کھائے گا گوشت، دوسرا غریبوں کو کھلائے گا۔ جو سال بھر اچھا کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، جب وہ جی بھر کے اچھا کھانا کھائیں گے نا، وہ خوش تو ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے غریب خوش ہوں گے، لامحالہ طور پر اس کے دل میں سکون آئے گا، اور جب اس کے دل میں سکون آئے گا تو رب راضی ہوگا۔ ایک فلسفہ اس کا یہ ہے کہ غریبوں کو اچھا کھانا دو، اس کے بدلے میں تمہیں خوشی ملے گی اور اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ پھر اس کا طریقہ کار بتا دیے کہ جانور جس کا تم نے گوشت کرنا ہے، قربانی جس کی کرنی ہے، وہ اچھا ہو، بیمار نہ ہو، ورنہ اس کی صحت خراب ہوگی۔ بیمار گوشت کھانے سے صحت متاثر ہوتی ہے۔ بیمار نہ ہو، اتنا لاغر اور ضعیف بھی نہ ہو کہ اس کے گوشت کی طاقت ہی نہ رہے، اور پھر کانا پن ظاہر نہ ہو، لنگڑا پن ظاہر نہ ہو کہ اس سے بھی ایک عیب نظر آتا ہے، یہ بھی کوئی جچتا نہیں۔ اب اللہ کے راستے میں ایک چیز دے رہے ہیں تو جچنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ لنگڑا تو پسند نہیں نا انسان کو ہوتا، کانا تو پسند نہیں نا ہوتا۔ تو جس کے
اعضاء کٹے ہوئے ہوں وہ تو پسند نہیں نہ ہوتا. اس لیے کہا کہ جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو اور وہ ذبح کرو، وہ نیکی ہے. اب بات یہاں تک پہنچ چکی تو میں اس کا آگے بھی ذکر کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں. قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں؟ 3. 2 سال عمر ہو، یا اگر عمر کا اعتبار نہیں تو دوندا ہو. اگر کنفرم ہے کہ 2 سال عمر ہے بڑے جانور کی تو پھر جائز ہے. چھوٹا جانور 1 سال کا ہو بکرا، اور وہ جو دمبا ہے وہ 6 مہینے کا بھی اگر بڑا ہو جسامت کے لحاظ سے، سال کے برابر دکھائی دیتا ہو تو وہ بھی جائز ہے. اگر عمر کنفرم ہو کہ سال کا ہے تو وہ بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر کنفرم نہ ہو تو پھر وہ دوندا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی. دوسری بات، حصے کتنے کیے جائیں؟ 3 حصے کیے جائیں. ایک اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا کے لیے. یہ سنت ہے طریقہ غربا کے لیے. غربا کو پہنچایا جائے اہتمام کے ساتھ. اور تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے کہ ایک ہی شخص کو کئی لوگوں کے گھروں سے تو نہیں آ رہا. ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر گوشت کا انبار لگ جائے، ہر کوئی اسے پہنچا رہا ہو. تو یہ تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر وافر گوشت ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں تو پھر وہ نیکی نہیں رہے گی. وہ حقدار کو حق نہیں پہنچ رہا. حقدار وہ ہوتا ہے جس کو ضرورت ہو. تو جس کے پاس آلریڈی موجود ہے وہ حقدار. یہ بات بڑی توجہ طلب. ہم کہتے ہیں غریب ہی ہے نا، چلو اس نے دیا تو میں بھی دے آؤں نا، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، حقدار کو پہنچایا جائے. جس کے پاس آلریڈی پہنچ چکا وہ حقدار نہیں رہا، سو کسی اور کو تلاش کیا جائے. اور تیسرا، رشتہ داروں کو، اگر غریب رشتہ دار ہیں تو. اگر غریب رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے پاس آلریڈی موجود ہے تو پھر وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اپنی فیملی کے لیے اتنا گوشت کم سے کم رکھنا لازم ہے کہ ایک وقت میں پکا ہوا گوشت وہ جی بھر کے کھا لیں. اب سمجھ گئے بات؟ ایک وقت میں پکا ہوا گوشت وہ جی بھر کے فیملی کے افراد کھا لیں، وہ لازم ہے رکھنا. یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا. اگر اپنا حصہ رکھنے سے، تیسرا حصہ رکھنے سے وہ جی بھر کے کھا نہیں سکتے تو پھر کیا حکم؟ مسئلہ ہے نا. پھر کیا ہے؟ پھر دوسرے حصے سے لے لے، پھر دوسرے حصے سے لے لے. اپنی فیملی کے لیے وہ سارا جو گوشت ہے اس میں سے اتنا رکھ لے جس کو استعمال کرنے سے وہ جی بھر کے کھا سکتے ہوں. اگرچہ پیچھے وہ 2 حصے نہیں بچتے، 1.5 بچتا ہے یا 1 حصہ بچتا ہے، کوئی بات نہیں. سب سے پہلا حق تو پھر فیملی کا ہے نا. باقی جو بچتا ہے پھر اس کو تقسیم کر لیں اس تناسب سے. اگر اتنی بڑی فیملی ہے کہ سارا گوشت ہی گھر رکھنے سے وہ جی بھر کے کھا سکتے ہیں، ایک وقت میں پکا ہوا تو سارا بھی رکھنے کی اجازت ہے. اب بات کو سمجھے نا. اسلام بڑا فراخ دل مذہب ہے، اس میں بہت آسانیاں ہیں. ایسے نہ ہو کہ بچے گوشت کو ترسے رہیں اور آپ پھر آگے تقسیم کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں. ایسی خیرات کی اجازت نہیں ہے، ایسی خیرات کی اجازت نہیں ہے. پہلے اپنا، پھر اس کے بعد دوسرا. اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنی بیوی، ان کا حق ہے. پھر دوسروں کا، پھر تیسرے کا. تو اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو ابھی وہ کوئی چٹ لکھ کر یا کوئی سوال کر کے پوچھ سکتا ہے مسئلہ. تو ہم اس کے مقاصد کی طرف آتے ہیں. اس کی نیت کیا ہونے چاہیے؟ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ حج ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی. اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤھا، یہ سورہ حج آیت نمبر 38 ہے. اس کو پڑھیں ذرا. یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے. اللہ تمہارے دلوں کے خلوص کو دیکھتا ہے.
کس خلوص نیت کے ساتھ یہ جانور ذبح کر رہا تھا. اس میں دکھاوا تو نہیں تھا, اس میں اپنی دولت کا روب ڈالنا مقصود تو نہیں تھا, یہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا تو نہیں تھا, خود کو بہت بڑا لینڈ لارڈ امیر اور سرمایہ دار شو کروانا تو نہیں تھا. اگر یہ چیزیں ہیں اس لیے وہ بڑا جانور خریدتا ہے تو اس کا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اپنی استطاعت کے مطابق ہر صحب نصاب پر قربانی لازم ہے. صحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت ہو, ضرورت سے زائد, اس پر قربانی واجب ہے. اب 52.5 تولے چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, لاکھ کے. یہ پچھلی دفعہ جو رمضان میں انہوں نے زکوٰۃ کی کٹوتی کی تھی وہ 83,000 پہ ہے. کسی کو یاد کوئی اندازہ تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے؟ غالباً 83 کے 84,000. آپ تولے کا ریٹ پوچھ لیں کسی سے تو اگر تو 52 تولے چاندی کے برابر اس کے گھر میں ضرورت سے زائد پیسے موجود ہیں تو اس پر قربانی لازم ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر اس پر لازم ضروریات زندگی کے علاوہ. تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ جانور لے, ضروری نہیں کہ بہت بڑا ہی لے, ضروری نہیں کہ بہت مہنگا ہی لے, ہاں لے جو اس کو اچھا لگے اپنی جیب کے مطابق, اللہ کی رضا کے لیے لے. یہ نہیں محلے میں جس کا جانور ہے میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. فلاں رشتہ دار کا ہے تو میرا اس سے مہنگا ہونا چاہیے. پھر اس کی قیمت ڈسکس کرتے ہیں, کتنے کا لیا ہے بھائی نہ بتائیں, کتنے کا لیا ہے نہ پوچھیں. اس سے پھر دکھاوا پیدا ہوتا ہے, اس سے پھر بڑا احساس برتری پیدا ہوتی ہے, اور جس کا کم قیمت کا اس کو احساس کمتری میں مبتلا ہونا پڑے گا, دوسروں کو احساس برتری کا احساس ہوگا. تو یہ برتری اور کمتری تو اسلام میں ہے نہیں. ہم ایسا سوال ہی کیوں اٹھاتے ہیں جس سے یہ مسائل پیدا ہوں, اور اس کو پھر زیب و زینت کر کے, اس کو زیب و زینت کرنا جائز ہے, جائز ہے, جہاں تک ہو چکی اس کو چھپا کے رکھیں. یہ کوئی شرعی طور پر لازم نہیں ہے, لیکن میں جو جس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب غریب کے بچے اس کو دیکھیں گے نا, جب غریب کے بچے اس کو دیکھیں گے نا, وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی بکرا خریدتے, ہم بھی اس کو کھولتے باندھتے. وہ نہیں کر سکیں گے, وہ والدین سے کہیں گے, والدین افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے دل پر کیا گزرے گی. کسی کو ڈیگریڈ کرنا اور کسی کو یہ احساس دلانا کہ تم غریب ہو اس لیے نہیں لے سکے, کسی کو یہ احساس دلانا کہ تمہارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے گھر میں ہے, اس کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. اسلام کسی کو ذلیل نہیں کرتا. قربانی کی جو رسم ادا کی جا رہی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ غریبوں کو اچھا کھانا پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ اپنے عمل سے کسی کو ڈیگریڈ مت کریں. لہذا جہاں تک ہو سکے اس کو باہر نہ, اس کی نمائش نہ کریں. پھر اگلی بات, ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے. اگر گھر میں زیادہ لوگ صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی لازم ہے. مثال کے طور پر والد صاحب پینشن لیتے ہیں, اس کی الگ جائیداد ہے, وہ صاحب نصاب ہے. بیٹا الگ کماتا ہے, اس کی کمائی وہ صاحب نصاب تک پہنچ جاتی, اس پر الگ قربانی ہے. بیوی الگ جاب کرتی ہے, وہ بھی صاحب حیثیت ہے, اس کی اپنی پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, اس کے نام ملکیت ہے, اس کے والدین یہ جیسے بھی, اس پر بھی قربانی. جتنے افراد صاحب حیثیت ہیں اور صاحب استطاعت ہیں, صاحب نصاب ہیں, ان سب پر قربانی لازم ہے. کسی ایک شخص کی طرف سے ایک قربانی ادا کرنے سے سبھی کی طرف سے قربانی ادا ہوتی نہیں. ہاں اگر ایک ہی شخص کمانے والا ہے گھر میں اور وہ صاحب نصاب ہے, اس نے قربانی کر دی تو سبھی کی طرف سے ہو جائے گی. اب گھر میں ماں ہے, باپ ہے, اولاد کماتی ہے, ماں باپ نہیں کماتا, تو اب وہ بیٹے کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی, سربراہ کی طرف سے ہوگی, اور وہ باپ ہے.
والدہ کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، یاد رکھ لیں، کیونکہ گھر کا سربراہ باپ ہے، باپ کی طرف سے ہوگی۔ ہاں اگر والد نہیں ہے، بیٹا کماتا ہے، والدہ موجود ہے، اب کس کی طرف سے قربانی کی جائے گی؟ اب والدہ کی طرف سے کی جائے گی۔ باپ موجود نہیں ہے، اولاد کماتی ہے، اب گھر کی سربراہ جو ہے وہ لامحالہ طور پر ماں ہے، اب ماں کی طرف سے ہوگی۔ بیٹا نہیں کر سکے گا، حالانکہ وہ کہے کہ میں کماتا ہوں لہذا میں کر لوں، نہیں، تیری ماں تیرے گھر کی سربراہ ہے، اب وہ کرے گی۔ چھوٹا بھائی ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، چھوٹا بھائی وہ زیر کفیل ہے اپنے بڑے بھائی کے، وہ بھی کماتا ہے، لیکن دونوں الگ الگ صاحب نصاب نہیں بنتے۔ اگر دونوں کی دولت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی صاحب نصاب بنتا ہے۔ پھر کس کی طرف سے ہوگی؟ پھر بڑے بھائی کی طرف سے ہوگی، کہ اب گھر کا سربراہ بڑا بھائی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس سال باپ کی طرف سے کر لیتے ہیں، اگلے سال ماں کی طرف سے کریں گے، اس سال بڑے بھائی کی طرف سے کر لیتے ہیں، اگلے سال چھوٹے بھائی کی طرف سے کریں گے، اس سال مرد کر لیتا ہے، اگلے سال بیوی کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کی طرف سے ہوگی۔ اگر الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو پھر الگ الگ لوگوں کی طرف سے ہوگی۔ یہ مسئلے بنیادی طور پر ہے۔ اگر آپ کریں گے، گھر کا سربراہ اور ہے اور آپ نے کسی اور کی طرف سے کر دیا تو یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ لازم، یہ جو واجب ہے یہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں توجہ طلب ہے۔ تو فرمایا اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی محبت پہنچتی ہے، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کا مسئلہ نہ ہو، لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کا مسئلہ نہ ہو، اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ کیوں کہ ان صلاۃ، میرے محبوب کہہ دے، کل میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و مہمایایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سارا کچھ اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تو رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ واقعہ ہے کہ جب ان کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک کسی بات پہ جھگڑا پیدا ہوا، یہ سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6۔ جب ان کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا تو جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ اب وہ اس کا حل چاہتے تھے، اب حل کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس آئے کہ ابا جان آپ ہمارے مسئلے کا حل کر دیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ دونوں قربانیاں دو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کر لے گا وہ اس کا موقف درست ہوگا، اور جس کی قربانی رد کر دی جائے گی اس کا موقف درست نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ کر دیا آدم علیہ السلام نے، قرآن نے اس فیصلے کو ذکر کر دیا۔ اس میں اصل بات سمجھانا مقصود تھی کیا؟ یہ سورہ مائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، اے نبی مکرم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنائیں۔ قربانی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، آپ آدم کے بیٹوں کا قصہ سنائیں ان کو۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانیاں کی تھیں، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ یہ گھڑی نہیں چلتی پھر ایسا ہی نہ ہو، میں تو لگا رہا ہوں۔ اچھا چلیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنائیں ان کو۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانیاں کی تھی، فتقبل من احدہما، اور اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ اب یہ سنیے گا قربانی کن کی قبول ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوئی، جس کی نہیں ہوئی تھی کیوں نہیں ہوئی تھی، جس کی ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی۔ ہم نے بھی اس طرف جا رہے ہیں، اب وہ نیت درست کرنے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ خرچہ بھی کریں، سب کچھ کریں، قربانی قبول نہ ہو۔ ولم یتقبل من الآخر، جب دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، کالا، وہ غصے میں آ گیا، حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ وہ دوسرے بھائی سے کہنے لگا اب تو قبول ہو، تیری قربانی قبول ہوگی، قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ کالا لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں۔ اس دور میں قربانیوں کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا تھا اس کو باہر ویرانے میں رکھ دیتے تھے۔ ایک آگ آتی تھی اللہ کی طرف سے، وہ جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی یا جس کی نیت میں خلوص ہوتا اس کی قبول ہوتی، اور قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ وہ آگ اس چیز کو اچک لیتی، بسم کر دیتی، تو یہ دلیل بنتی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ حابیل اور قابیل کا قصہ تھا۔ حابیل نے جانور دیا تھا،
قابیل نے وہ جو کھیتی باڑی کرتا تو اس نے کچھ غلہ رکھا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کا موقف بھی درست تھا، اس کی قربانی بھی قبول ہو گئی۔ تو اب یہ ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب شکست تسلیم نہیں کرتے ہم تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے حسد کا، پھر دوسرے کو مارنے پہ اتر آتے ہیں، لڑنے پہ اتر آتے ہیں، جھگڑنے پہ اتر آتے ہیں، پھر اس سے آگے لڑائیاں بنتی ہیں۔ اب اس نے آگے سے کیا کہا، اب یہ بات توجہ طلب، ایک نے کہا نا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب دوسرے نے کہا بھائی مجھے مارتا کیوں ہے؟ قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قبول کرنا نہ کرنا مولا کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھ میرے بھائی، اللہ انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، جو خدا کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو خدا کے غریب بندوں پر خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خوش ہو جائیں، جو ان کو کھانا کھلانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی خوشی دیکھیں، جو نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتے، جو اپنی دولت کو دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے نہیں کرتے، اور غریبوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کرتے، غریبوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے نہیں کرتے، نہیں غریبوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ انہی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو پلیز یہ نیت رکھیں، یہ نیت رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ قربانی کی طرف آئیں، اس نیت کے ساتھ جانور خریدیں۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے، یقیناً اللہ ہماری قربانیاں قبول کرے گا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ باخر دعوانا